السلام علیکم پاکستان۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سب ہی نام خوبصورت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنی اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج ہم اس پروگرام میں اللہ کے جن صفاتی ناموں کا تذکرہ کریں گے وہ ہیں یا زار، یا نافع، یا نور اور یا ہادی۔ زار کا مطلب ہے زر دینے والا۔ قرآن میں ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اپنے اعمال کے سبب، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل یا پریشانی کے ذریعے انسان کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ قرآن میں ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ مشکل میں صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کسی تکلیف یا پریشانی میں شور مچانے یا واویلا کرنے کی بجائے صبر سے کام لیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور سورہ میں ارشاد پاک ہے کہ مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے کام لو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے دل گھبرا رہا ہو اور بے چینی کی کیفیت ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک اور صفاتی نام نافع کا مطلب ہے نفع دینے والا۔ اللہ ہر اچھے کام پر اور ہر نیکی کے بدلے نفع دیتا ہے، چاہے وہ کسی دنیاوی فائدے کی شکل ہو یا کسی پریشانی سے نجات کی صورت۔ پھر رمضان میں یہ منافع اور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کی مدد کرنے سے عام دنوں میں 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے تو رمضان میں اسی عمل کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ایک اور صفت نور بھی ہے۔ قرآن میں اس نام کی بھی ایک سورہ نور بھی ہے۔ اس میں آیا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اس کے آگے ایک اور مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جب انسان سمندر میں سفر میں جاتا ہے تو یوں بھی ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک اندھیرے کے بعد آگے مزید اندھیرا سامنے آ جاتا ہے اور اوپر بادل چھا جاتے ہیں اور تاریکی اس قدر بڑھ جاتی ہے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ ایسے میں اللہ کے سوا کون ہے جو اس تاریکی میں نور کی کرن پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہادی ہے۔ ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا یا راہ دکھانے والا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کی رضا جاننے کا خواہش مند ہو تو اسے قرآن سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ پوری زندگی میں کامیابی کی راہ ہے۔ وہ رہنما اصول ہیں جن پر عمل کر کے دین و دنیا کی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں میں سے چند یہ ہیں: ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ مثال کے طور پر روزمرہ اخراجات میں بھی فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے اور کنجوسی سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ صرف ضرورت کے مطابق خریداری کی جائے۔ ایک ہدایت میں ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے اور ہمیشہ سچ بولا جائے، اچھے کاموں کی تلقین کی جائے اور برے کاموں سے منع کیا جائے۔